أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، 23ویں شب کی عبادتوں میں لگنے سے پہلے آپ آج کے درس قرآن کے انتظار میں ہوں گے۔ لیجئے اس جز کے مضامین کا خلاصہ اور جانور کی قربانی کے اہم موضوع پر گفتگو سماعت فرمائیں۔ اس جز کے پہلے مضمون کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں: ڈونٹ بی آرگیومنٹیٹیو، بی سوبر اینڈ بی ریفلیکٹیو۔ نبیوں کی دعوت کو سمجھنا لوگوں کے لیے آخر کیوں مشکل بات ہے؟ ذرا وہ اپنی زمین پر غور کرتے اور اس سے نکلنے والا غلہ اور اناج پر غور کرتے اور کھجور اور انگور پر غور کرتے، زمین سے پھوٹنے والے چشموں پر غور کرتے، تو ان کا رواں رواں شکر گزاری کے جذبے سے جھک جاتا اور وہ خدا کو پہچاننے لگتے۔ اگر انسان کا کچھ علمی مزاج ہو تو کائنات میں پائے جانے والے جوڑوں کے اصول کو وہ دریافت کرے گا کہ یہاں ہر چیز کا ایک جوڑا پایا جاتا ہے، جسے ہم فینومینا آف ڈویلٹی کہتے ہیں۔ تو اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہوگا، اور عقل بتاتی ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ رات اور دن کا آنا اور جانا زمین کا سورج کے اطراف گھومنے سے تعلق رکھتا ہے۔ غور کرو کس نے یہ سب انتظامات کیے۔ کشتی پر غور کرو جو تمہیں سمندر میں لے کر چلتی ہے۔ نہ تم رسول کی پیش کردہ آیتوں پر غور کرتے ہو، نہ کائنات کی آیتوں سے سبق لیتے ہو، بلکہ تم اس کا انکار کرتے ہو۔ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت تم کہو گے کہ ہمارے رحمان کا وعدہ سچا تھا اور رسولوں کا پیغام سچا تھا۔ یاد رکھو کہ قیامت کے دن ایک بڑا اعلان ہوگا کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ مجرم لوگ الگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور شیطان کی عبادت نہ کرو؟ مگر تم اس وقت گمراہ ہو گئے۔ کیا تم اس وقت عقل نہیں رکھتے تھے؟ لوگوں، اس رب کو پہچانو جس نے تمہیں ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر تم اسی کے خلاف جھگڑالو بن کر کھڑے ہو گئے۔ آسمان و زمین پر غور کرتے تو تم کہتے، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آر یو اے سیریس پرسن؟ کیا واقعی تم ایک سنجیدہ انسان ہو؟ قرآن کو تو ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس میں شیطان کو خلل اندازی کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ یہ کتاب آسمان و زمین کے رب کے طرف سے نازل کی گئی ہے۔ خدا پوچھتا ہے کہ تمہارا پیدا کیا جانا ایک مشکل کام ہے یا اس کائنات کا؟ تمہیں سمجھایا جاتا ہے تو تم سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ مذاق اڑاتے ہو۔ سنجیدہ انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو دریافت کرتا ہے۔ غیر سنجیدہ لوگ بس اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سب ظالموں کو گھیر کر لائیں گے اور جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ پھر راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو روکا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ پھر ان کے معبود اور ماننے والوں کے درمیان یا ان کے لیڈروں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے درمیان تکرار شروع ہو جائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے پریشانی سے محفوظ رہیں گے، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے اسے اگر ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو پرسیویسو کال آف پروفٹس، نبیوں کی پرسوس پکار اس جز میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ ایک ایک نبی نے اپنی قوم کو پرسوس دعوت دی، مگر ان کی قوم نے جب انکار کیا تو خدا کے عذاب میں وہ پکڑ لیے گئے۔ نوح نے خدا کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ ابراہیم بڑے قلب سلیم والے انسان تھے، وہ خدا سے محبت کرنے والے انسان تھے۔
خواب میں خدا کے ایک اشارے پر اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس علیہم السلام کے قصے اور ان کے پرسوز طریقے سنائے گئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر وہ مستقل دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور جب وہ مصیبتوں میں گھر جائے تو یہ دعا بڑی کارگر دعا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ سکون قلب پانے کا نسخہ کیا ہے۔ واٹ از دی ریسیپی فار پیس آف مائنڈ؟ لوگوں کی جب عقل ماری جاتی ہے تو انہیں آب حیات دیا جاتا ہے تو اسے وہ زہر سمجھتے ہیں۔ ایک خدا کی دعوت سے انہیں چڑ ہوتی ہے اور جب وہ دعوت دی جاتی ہے تو انہیں اچنبھا ہوتا ہے، اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلو اپنے شرک پر جمے رہو۔ اس میں انسانوں کی بھلائی کم اور اپنی قیادت کو چمکانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم لوط، ان سب پر خدا کا عذاب چسپاں ہو گیا جب انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ گویا یہ ان کی جلد بازی تھی کہ وہ اس دنیا ہی میں اپنی شرارت کا حساب کتاب مانگ رہے تھے اور ان کو وہ حساب کتاب دے دیا گیا۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ یہ لوگ جو بھی باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں آپ صبر کریں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو کہ کس طرح وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ تہجد کے وقت پہاڑوں کے درمیان چلے جاتے اور بڑی خوش الہانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نغمے گاتے، جن کا ساتھ دینے کے لیے پہاڑ بھی جھوم اٹھتے اور پرندے بھی چہچہاتے اور ایک روحانی سما بن جاتا۔ اور اپنے زمانے کے وہ بادشاہ تھے، ان کے سامنے بے شمار مسائل آتے تھے، جب بھی انہیں اپنی کسی کمزوری یا غلطی کا احساس ہوتا تو فوراً سجدے میں گر جاتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے۔ خدا ایسے لوگوں پر ہمیشہ مہربانی کرتا ہے اور اپنے ہاں مقام قرب عطا کرتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ان باتوں میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے۔ ہم بھی زندگی میں بہت سے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف لوٹنے میں مسئلے کا حل مل سکتا ہے اور سکون قلب کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام بھی خدا کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے، ایک بڑی سلطنت کے مالک، اور صبح شام مملکت کو سنبھالنے کے جھمیلے تھے۔ اس میں جب بھی انہیں احساس ہوا کہ وہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور معافی مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں بھی تقرب کا مقام حاصل ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب نیک لوگ تھے۔ ان کے برعکس شیطان مغرور اور متکبر تھا، خدا کے دربار سے نکال دیا گیا، اس پر لعنت کر دی گئی۔ سورہ زمر میں آسمان و زمین کی نشانیاں اور ضمیر کے اندر اٹھنے والی آواز کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا کہ جس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور حق کی دعوت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ اس کتاب میں طرح طرح سے انہیں مثالیں دی گئی اور باتوں کو سمجھایا گیا۔ الحمدللہ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جس کے پڑھنے اور سننے سے قلب میں ٹھنڈک نازل ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ٹاپک آف دی ڈے پر بات کریں گے، وہ ہے اینیمل سیکریفائس، یعنی جانوروں کی قربانی۔ سورہ نمبر 37 ورسز نمبر 99 سے 111 تک، لیکن ہم اس میں سے صرف آیت نمبر 103، 107 اور 108 کا مطالعہ کریں گے، باقی آیتوں کو آپ ریفر کر لیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام،
ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیتیں چلتی ہیں اور آگے یہ 2 آیتیں آتی ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ خواتین حضرات، آج کی منتخب شدہ 13 آیتوں میں جو مضمون بیان ہوا ہے پہلے اسے ہم اپنی زبان میں بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں ایک پیاری اولاد عطا کی۔ وہ لڑکا بڑا بردبار یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی عمر 10-12 سال کی ہو گئی اور والد صاحب کے ساتھ دوڑ دوڑ کر کام کرنے کے لائق ہو گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا اور بار بار نظر آیا۔ خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں۔ چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کی تعبیر نکالتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، خلیل تھے، انہوں نے کسی تعبیر کے بغیر یہ سمجھا کہ اب جب زندگی میں انہیں اتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ایک آخری چیز کی بھی قربانی مانگ رہا ہے، وہ ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور اس کے سامنے اپنا خواب سنایا اور اس سے رائے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ وہ بیٹا بھی بہت ہی سعادت مند تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی پس و پیش کیے بغیر اور والد سے یہ کہے بغیر کہ ابا جان اس خواب کی یہ تعبیر نہیں، یہ تعبیر ہو سکتی ہے، یہ سب کیے بغیر اس نے کہا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ ابا جان آپ وہ کر گزریے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس بچے کو تیار کرو، جیسے کہ عید کے دن تیار کیا جاتا ہے۔ پھر ان کو ساتھ لے کر چلے اور اپنے ساتھ ایک چھری رکھ لی، مروہ پہاڑی پر لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سجدے کے بل لٹا دیا۔ مفسرین نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ کہیں باپ کا دل بھر نہ آ جائے بیٹے کا موہنی چہرہ دیکھ کر، اس لیے اسے لٹا دیا۔ لیکن مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دراصل سجدہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ قربانی سجدے کی حالت میں ہو، یعنی کمپلیٹ سرنڈر اور سبمیشن کی صورتحال میں ہو۔ جب آپ بچے کے حلق پر چھری چلا رہے تھے تو پہلے وہ چھری نہیں چلی، پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چھری چلی تو ایک دمبا اور اس کی حلق پر آپ نے چھری چلا دی اور ان کا پیارا بیٹا صحیح سلامت ایک طرف کھڑا تھا۔ آسمان سے فرشتہ وہ دمبا لے آیا، اللہ تعالیٰ کو بغیر تعویلات کے، بغیر چون چرا کے آپ کی اور بیٹے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آسمان سے صدا آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، تم ایک نیکوکار انسان ہو۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے تم کامیابی سے گزر گئے۔ پھر ہم نے فدیے میں ایک جانور بھیج دیا اور اس ادا کو ہم نے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا طے کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ اب ہم قربانی، سیکریفائسز آف اینیمل، اس کی ہسٹری پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، پھر آخر میں ہم کمپیئر کریں گے کہ دنیا میں جو سیکریفائس کا طریقہ پایا جاتا ہے اور اسلام نے جو سیکریفائس کا آئیڈیا دیا، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قدیم ترین زمانے میں کنعان میں موسم کی تبدیلی کے موقع پر بھگوان بعال، جو بارش کا خدا مانا جاتا ہے، اسے بل گاڈ بھی کہا جاتا ہے، شمالی شام کے یوگریٹک علاقے میں اس بھگوان کی پوجا ہوتی تھی۔
یہ خدا موسمیات کا، بجلی، ہوا، بارش کا خدا مانا جاتا تھا، اور اولاد عطا کرنا بھی اس کی طرف منسوب تھا۔ گاڈ آف فرٹیلیٹی کہتے تھے۔ دی سیکنڈ بک آف ایڈم اینڈ ایو میں بتایا گیا ہے کہ 3000 BC بیفور کرائسٹ سے یہ سلسلہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور 1200 BC تک جب بارش کا موسم ختم ہوتا اور فصل کا موسم شروع ہوتا تو لوگ قربانی دیتے تھے۔ فرٹیلیٹی فیسٹیول میں عورتیں اپنے ہاتھ میں مہندیاں لگا کر جگالی کرنے والے جانور، کوئی بھی جانور جو بکری یا بیل، اس طرح کے جانوروں کو بھگوان بال کے آستانے میں قربانیاں کرتی۔ بھگوان بال عظیم اور قوت والا بھگوان مانا جاتا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی آفت نہ آئے، اس کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی۔ اس سے پیچھے اور جائیں گے تاریخ میں تو قدیم ترین تاریخ اناتولیا یعنی ترکی کا ایک شہر ہے، وہاں کیٹل ہویوک ایک آبادی کا علاقہ ہے جو تھوڑا سا پہاڑی جیسا علاقہ ہے۔ ان آبادیوں میں بھی اس بھگوان جو بال بھگوان ہے اس کی بارگاہ میں قربانی دینے کی روایات ہمیں ملتی ہیں، جو 7000 BC کی روایات تھیں۔ اس کی تفصیلات دیکھنا ہو تو ایک ریسرچ اسکالر کیتھرائن کارٹ وائٹ ہے، اس کی کتاب عید الاضحیٰ ہے، اس میں تفصیلات ملتی ہیں۔ یہودی مذہب کی کتابوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، جو تقریباً 2200 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں، اور علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذبیح کون ہے میں محاکمہ کر کے بتایا ہے کہ یہود نے حضرت اسماعیل سے حسد کے نتیجے میں تاریخ بدل دی، اور اسماعیل کی جگہ اسحاق کو انہوں نے ذبیح کے طور پر اپنی کتابوں میں بدل کر لکھ دیا۔ بہرحال ان کے ہاں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے۔ 6000 BC میں بیت الفا کا سینگاگ، اس کی ڈسکوری ہوئی تو اس کے فرش پر بھی وہ نقش ملے، یعنی قربانی کی تصویریں ملیں۔ عیسائی مذہب کے مطابق خدا نے ان تمام قربانیوں کو بند کر کے نعوذ باللہ اپنے بیٹے دی لیمب آف گاڈ اس کی قربانی دے دی، جو سب گنہگاروں کی طرف سے کافی ہے۔ اس سلسلے کے بھی جو آثار ملتے ہیں اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواتین ہاتھوں میں مہندیاں لگا کر ایسٹر کے دن عبادت کرتی تھیں، اور مصر کے ایک میوزیم میں اس کی تصویریں بھی بتائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد جب بھی وہ دمبا کی قربانی دیتے تو دمبے کو مہندی لگاتے اور کاجل لگاتے۔ یہ ایک قدیم ترین روایات کا سلسلہ ہے۔ بہرحال میڈیٹرینین اور نارتھ افریقن کنٹریز کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی دینے کا تصور قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے۔ عام طور پر خدا سے خوشحالی مانگنا یا نجات طلب کرنا ہو تو زمانے کے لوگ جانور کی قربانی دینے پر اکتفا کرتے ہیں، مگر حیرت کی بات ہے کہ جب خدا سے کوئی بڑی چیز طلب کرتے، جیسے جنگوں میں فتح چاہیے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے بڑی چیز کی قربانی دینی چاہیے، اور ان کے نزدیک سب سے بڑی قربانی اپنے بڑے بچے کی قربانی ہوتی تھی، اور بعض مقامات پر سب سے چھوٹے بچے کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے کہ شیطان کے اکسانے پر لوگ اپنے بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ہندو مذہب میں بھی بچوں کی قربانی کے واقعات ملتے ہیں۔ قدیم زمانے کی بات تو الگ رہی، دور جدید میں بھی ہمیں اکا دکا ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں جہاں کوئی تانترک والدین کو بچوں کے قتل پر آمادہ کرتا ہے جب والدین کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ بچے پھر لوٹ کر تمہاری گود میں آ جائیں گے۔ ناظرین، اب تک میں نے جتنی باتیں بیان کی ان میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام قربانیوں کے پس منظر میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ بھگوان کو خوش کیا جائے، جو بلائیں لانے کا خدا ہوتا ہے اسے رام کیا جائے، اور اس سے اچھے حالات پیدا کرنے کی گزارشات کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں۔
ہندوستانی سماج میں بھی دیویوں کے آستانوں پر قربانی دینے کی روایات قدیم ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں کرناٹک، آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں بالخصوص آج بھی یہ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ جو قربانی دیا کرتے ہیں یا تو مقامی دیوی ہوتی ہے یا کوئی قبیلے کی دیوی ہوتی ہے جس کے سامنے لوگ جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ عموماً وہ یا تو بکرا ہوتا ہے یا بھینس ہوتی ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 14,000 سیکرڈ گرووز ہوتے ہیں، یعنی مقدس باغات یا مقدس جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہاں دیویاں بستی ہیں اور ان کی حکمرانی چلتی ہے۔ یہاں لوگ مقدس سفر پر یعنی یاترا پر بھی آتے ہیں۔ ہندوازم، بدھزم، جینزم اور سکھزم میں ان مقدس علاقوں کے دورے ہوتے ہیں۔ یہاں ٹیمپلز، مناسٹریز، شرائنز اینڈ پلگرمیج سائٹس بھی ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر میں اس کی ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ یہاں بری ارواح پائی جاتی ہیں جنہیں وٹالا کہتے ہیں۔ یہ قبرستانوں اور شمشان گھاٹ میں لاشوں کا شکار کرتے ہیں، ایسا ان کا ایک عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ان کی ناراضگی سے بچنے اور ان کی نازل کردہ مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے لوگ ان خبیث ارواح کے سامنے قربانی پیش کرتے ہیں، اور کبھی بکرے کی قربانی اور کبھی مرغی کی قربانی وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں پائے جانے والے تصورات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم ان تصورات کا اسلامی تصور سے مقابلہ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ایک جشن ہے جس کی معاشی، سماجی اور ماحولیاتی فوائد مسلم ہیں، یعنی اس کے اکنامک بینیفٹس ہیں، اس کے سوشل بینیفٹس ہیں اور اس کے انوائرمنٹل بینیفٹس ہیں۔ یہ نقطہ بہت تفصیل چاہتا ہے، ابھی اس چھوٹے سے اسپیچ میں ہم ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکتے۔ دیگر سماج میں جو قربانیاں دی جاتی ہیں ان میں وہ عالمی امت کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اور ایک ہی وقت میں پوری امت ایک مخصوص عبادت میں لگنے سے جو فوائد معاشی، سماجی اور ماحولیاتی طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ تنہا چیدہ گروہوں کے قربانیوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ عید الاضحیٰ کی قربانی سے قبل یہ بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاک صاف ہونا ضروری ہے، بہتر کپڑے پہننا ہے، عید کی نماز ادا کرنی ہے جس سے امت میں اجتماعیت کا ایک شعور اور اس کا ایک احساس ابھرتا ہے اور معاشرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ان سب کے بعد قربانی دی جاتی ہے۔ گویا جانوروں کی قربانی سے پہلے عبادتوں کا شعور مستحکم کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری قوموں کی قربانیوں کا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، اس طرح سے کسی اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا۔ عید قربان میں ایک امت ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور سماج میں کچھ لوگوں کے ساتھ سماجی رشتے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اور سماج میں غربا بھی ہوتے ہیں۔ تو عید کا دن سب سے اپنی خوشی بانٹنے کا دن ہوتا ہے، اس لیے عموماً قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ خود استعمال کرتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ دیگر امتوں کی قربانی میں ایک امت ہونے کا آئیڈیا اس قربانی کے ساتھ پیوست نہیں ہے۔ ابھی میں نے جن قربانیوں کا ذکر کیا اس میں بھگوان، دیوی، دیوتا، خبیث ارواح، ان کے شر سے بچنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں 2 قربانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ 2 سٹوریز ملتی ہیں، ایک حابیل قابیل کی قربانی اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ قرآن کے ان دونوں مقامات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قربانیاں نعوذ باللہ خدا کے قہر سے بچنے کے لیے یا اس کے ساتھ ایک بارگین کے لیے یہ قربانی نہیں دی گئی۔ یہ بارگین ورڈ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، اسکالرز استعمال کرتے ہیں کہ دیگر مذاہب کی جو قربانیاں ہیں
اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ بھگوان کے ساتھ ایک بارگین ہوتا ہے کہ ہم جانور کی قربانی کریں گے اور تیری طرف سے عذاب نازل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو قربانی کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار اور جان نثاری کا عہد کرنا ہوتا ہے۔ دیگر قربانیوں کے سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ قریش جانور کی قربانی کرتے تو اس کا خون عبادت گاہ کی دیوار پر لتھیڑتے اور اس کا گوشت دیوتا اور دیوی کے سامنے چڑھاتے۔ اسلام صاف طور پر کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہی نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایات پر تم اس کی تکبیر کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی حاجت ہے نہ خون کی۔ قربانی کا فلسفہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ بندہ مومن سے تو یہی توقع ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ خدا کی شکر گزاری اختیار کرے اور زندگی کے ہر مرحلے میں قربانی دینے کا عادی بنے۔ غور کر کے دیکھیے کہ کلمہ شہادت کیا ہے۔ کلمہ شہادت فکر و نظر کی قربانی ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز انسانوں کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب جاتا ہے تو وقت کی قربانی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال میں سے سال میں ایک مرتبہ کچھ رقم کی قربانی ہوتی ہے۔ حج کیا ہے؟ صحت، تندرستی، توانائی، اس کی قربانی ہوتی ہے جب ایک لمبے سفر پر انسان اس زمانے میں نکلتا تھا۔ بقرعید کی قربانی کس چیز کی قربانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس سے بہت فائدے اٹھاتے ہیں، جس کا ذکر اس رمضان میں میں نے دروس میں کئی مرتبہ کیا ہے۔ اس نعمت کے پانے پر شکر گزاری اور جانور کو بطور خوراک استعمال کرنے پر، جیسے اسے ہم کھاتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی کے ذریعے ہم قربانی دیتے ہیں۔ گویا ہم اپنے پسندیدہ کھانے کی قربانی دیتے ہیں۔ دیگر قربانیوں میں ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ملتا کہ اس سے دل کی صفائی مقصود ہے، یعنی تقوی مقصود ہے۔ بندہ خدا سے محبت کرے، اس کے حدود کا احترام کرے، اس کے قانون کی پابندی کرے، یہی تو تقوی ہے، اور قربانی سے یہ مقصود ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، یا بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسلام کے تصور قربانی میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود بھی کھائیں اور معاشرے کے غریبوں اور رشتہ داروں کو کھلائیں۔ قربانی کے دن ہر شہر کا غریب اور نادار طبقہ گوشت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اتنا گوشت ملتا ہے جو کئی دن کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اسے سکھا کر سال بھر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ 2-3 دن قبل دی ہندو اخبار میں ایک رپورٹ آئی ہے، آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر روزانہ 1 بلین پلیٹ کھانا ویسٹ ہوتا ہے۔ 1 پلیٹ کھانا کا مطلب ایک آدمی کھا سکے۔ 1 بلین پلیٹ آف فوڈ گوز ویسٹ۔ آپ کا گمان ہوتا ہوگا کہ ہوٹلوں میں کھانا زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ پھینکے جانے والے کھانے کا 60% حصہ گھروں سے نکلتا ہے، 28% ہوٹلوں سے، اور بقیہ 12% دوسری جگہ سے نکلتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ فوڈ ویسٹ ترقی یافتہ ممالک میں کم نکلتا ہے اور غریب ممالک میں زیادہ نکلتا ہے، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد یعنی 1 بلین لوگ روزانہ دنیا میں بھوکے سوتے ہیں۔
یعنی آپ کے گھر کا ایک ویسٹ کھانا ایک ضرورت مند کے کام آ سکتا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں گلوبل ویسٹ نہیں نکلتا، وہ تو گلوبل فیڈنگ ڈے ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، اختتام میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ بعض غیر مسلم دوست ہم سے یوں گفتگو کرتے ہیں جیسے گوشت خوری ایک حیوانی صفت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا کر لیا، باقی دنیا میں کوئی گوشت ہی نہیں کھاتا۔ مجھے ایک غیر مسلم کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا تو وہ اس طرح سے گفتگو کر رہا تھا جیسا کہ مسلمان گوشت کھا کر کوئی غیر فطری کام کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ساری دنیا میں اور انسانی تاریخ میں جانوروں کی قربانی کا رواج رہا ہے اور گوشت خوری انسان کی اصل پہچان رہی ہے۔ اسلام میں قربانی کا اصل مقصد تو نفس کا تزکیہ ہے، تقوی کی تقویت ہے، وحدت امت کا احساس جاگزی کرنا ہے اور غربا پروری ہے۔ دھیرے دھیرے دیگر سماجوں میں اصل مقصد ہٹ گیا اور روایات باقی رہ گئیں۔ کوئی انسان اگر ویجیٹیرین بننا چاہے تو وہ اس کا اپنا چوائس ہے، کسی سے جبراً فوڈ چوائسز کے اختیار کرنے کے حق کو چھیننا ظلم ہے۔ کوئی ویجیٹیرین بننا چاہے اس کی مرضی، کوئی نان ویج فوڈ کھانا چاہے وہ اس کی مرضی، یہ بیسک رائٹ ہے۔ کہیں اہمسا اور ویجیٹیرینزم کے نام پر مذہبی شدت پیدا کیا جاتا ہے اور اس نام سے پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ اسکالر نے گجرات میں جو ذات پات کی تفریق ہے، ذاتوں کے درمیان جو کمپٹیشن ہے اور ذاتیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس پس منظر میں ویجیٹیرینزم کی فضیلت پر بہت سے گروپس وہاں بنائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب سے مقصود اہنسا نہیں تھا بلکہ ایک ہنسا کی تیاری تھی جس میں خاص طبقے کے خلاف غیظ و غضب کے جذبات کو بھڑکانا اور انتقام کے جذبات پیدا کرنا تھا۔ تفصیل کے طالب 359 پیجز کی پی ایچ ڈی کی رپورٹ ہے جو کارنیل یونیورسٹی ایتھاکا نیو یارک کے ایک اسکالر نے پیش کی ہے۔ اسے آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کی جو پلیٹ فارمز بعض دفعے بنائے جاتے ہیں، ان ریئل سینس وہ دراصل اہنسا کے نام پر ہنسا کو کبھی کبھی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس پی ایچ ڈی کی رپورٹ کا نام ہے سیکریفائس، اہمسا اینڈ ویجیٹیرینزم، پروگرام ایٹ دی ڈیپ اینڈ آف نان وائلنس۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ اسلام میں، یہ قربانی کی روایت تاریخ میں، اور ہندوستان میں اس وقت جو گوشت خوری کو لے کر جو ایشوز ہیں ان سب پر میں نے اختصار کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان موضوعات کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔